السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مشق زبر مرکب، یعنی وہ حروف جو آپس میں ملے ہوئے ہیں زبر کے ساتھ، آج ہم ان کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک حرف کی رواں کریں گے، یعنی کہ اس کی آواز رواں میں زبر کے ساتھ کس طرح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے حرف کی ہم رواں کریں گے، پھر اس کو آپس میں ملائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، پہلے والے حرف کی جوڑ اور رواں کریں گے، اس کے بعد دوسرے والے حرف کی جوڑ اور رواں کریں گے، پھر ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، یعنی ان کی رواں کس طرح بن رہی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے حرف کی رواں کریں گے، جوڑ رواں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ حرف، وہ لفظ کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ب زبر ب، صاد زبر ص، تو یہ کیا ہوا؟ بص بص۔ اس کے بعد تیسرا حرف را زبر ر، بصر، کیا بنا یہ؟ بصر۔ یعنی دو یا دو سے تین حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک لفظ بنتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ تین حروف آپس میں ملیں گے تو وہ لفظ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پڑھیں گے۔ ب زبر ب، صاد زبر ص، بص، را زبر ر، آپس میں ملائیں گے تو یہ آواز بنی بصر۔ حمزہ زبر ا، خا زبر خ، یہ کیا ہوا؟ اخ۔ اسی طرح تیسرا حرف ذال زبر ذ، اب یہ لفظ کیا بنا؟ اخذ اخذ۔ اسی طرح، یا صرف ان کی رواں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں عبور کرنا ہے رواں پر، تاکہ قرآن پاک آسان روانگی کے ساتھ ہمیں آسان لگے۔ اس کی رواں ہوگی ا، اور یہ میم کے اوپر زبر ہے تو اس کی رواں ہوگی میں۔ یہ دونوں حرف آپس میں ملے تو آواز بنے گی ام، اور تیسرا حرف ہے را، تو یہ تیسرے حرف کی رواں ہوگی را، تو یہ آواز بنی امارا۔ اسی طرح ج، اور یہ دوسرا حرف ہے، اس کی رواں ہوگی م، تو یہ ہوا جم، اور یہ تیسرا حرف ہے عین، تو اس کے اوپر ہے زبر، تو اس کی رواں بنے گی ع، تو یہ لفظ بنا جمع جمع۔ نیچے دیکھیں جمع، یا مثال کے طور پر آپ جوڑ اور رواں بھی کر سکتے ہیں، جس طرح حمزہ زبر ا، جیم زبر ج، اج، لام زبر ل، تو یہ لفظ کیا بنا؟ اجل اجل۔ ٹھیک ہے۔ سارے جو زبر والے حروف ہیں ان کی جوڑ بھی اس طرح ہوگی اور رواں بھی اس طرح ہوگی۔ اگر آپ کو مشکل لگے تو اس کی جوڑ کر لینی ہے، یا جوڑ رواں دونوں اکٹھے کر لینی ہے۔ اگر آپ کو آسانی لگے تو آپ نے صرف رواں کر لینی ہے۔ بس ایک ایک حرف کی رواں کرتے اور اس کو آپس میں ملاتے جائیں تو یہ لفظ بنتے جائیں گے، ورڈ بنتے جائیں گے۔ اس کے پیچھے میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں جو میں بچے کو سبق پڑھا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح آپس میں ملانے ہیں حروف کو، اور ورڈ کس طرح بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے کس طرح لفظ پر لفظ پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ آپ نے رواں ہی پڑھنی ہے، یہ کیونکہ رواں پر عبور کریں گے تو قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم اس پہلے والے حرف کی رواں کریں گے۔ میں نے جوڑ کرنی ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ رواں پڑھنا ہے۔ با زبر ب، صاد زبر ص، ملائیں بص، را زبر ر، ملائیں اب تینوں کو بصر، نیچے کریں۔ یہ ایک لفظ بن گیا، ایک ورڈ بن گیا بصر، کیا بن گیا؟ بصر۔ ملانے کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے
پہلے والے حرف کی رواں کرنی ہے. حمزہ زبر میں جوڑ کر لیتا ہوں، آپ نے رواں کرنی ہے. حمزہ زبر زور نہیں لگائے. حمزہ زبر آپ عین کی آواز نکال رہے ہیں، حمزہ کی آواز نہیں ہے. حمزہ پر زور نہیں لگایا جائے گا. عین پڑھتے ہوئے گلے کے درمیان والے حصے پر زور لگایا جائے گا تاکہ عین کی ادائیگی درست ہو. حمزہ زبر خا زبر ملائیں دونوں کو. آواز کیا بنی؟ خا. خا. ذال زبر ذ. اب تینوں کو ملائیں، نیچے دیکھیں کیا ہوا؟ اخذ. کلمہ کیا بنا؟ اخذ. کلمہ کیا بنا؟ ورڈ کیا بنا؟ حمزہ زبر میم زبر دونوں کو ملائیں. آم. آم. را زبر را ملائیں اب تینوں کو. کلمہ کیا بنا؟ کیا لفظ بنا؟ ورڈ کیا بنا؟ نیچے دیکھیں یہ ملا ہوا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہے. اوپر والا حصہ یہ ملا ہوا ہے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ سب سے پہلے جو پہلے والا حرف ہو اس کی رواں کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے والے حرف کی رواں کرنی ہے. اب دونوں کو ملانا ہے تو کیا ہوا؟ آما. کیا ہوا؟ اب را کو ملانا ہے. را زبر را. اب تینوں کو ملانا ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنا، جملہ کیا بنا؟ امرا. کلمہ کیا بنا؟ اسی طرح آگے جیم زبر میم زبر دونوں کو ملائیں.